السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ام ہریرہ کا ناول رب سے جڑنے کا سفر، ایپیسوڈ 5. فاطمہ آنسو ضبط کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے کمرے کے بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی کتنی ہی دیر روتی رہی. اب کی بار دل خاموش تھا، بس آنسو روانی سے بہہ رہے تھے. وہ جان چکی تھی کہ جنت کی راہ آسان نہ تھی، اس لیے وہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی. دل ٹوٹا تھا، اس کے ٹوٹنے کا اثر آنکھوں کو دھندلائے جا رہا تھا. یکا اسے کچھ یاد آیا اور وہ آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی. وہ وضو کرنے کے لیے بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیسن میں جاتے پانی پر پڑی. پانی کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، گویا کسی نے رنگ ڈالا ہو. وہ پانی کھلا چھوڑے ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہوئی اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے پانی کو غور سے دیکھنے لگی. سرخ پانی بیسن کے سوراخوں سے جا چکا تھا، مگر اس نے اپنے نشان چھوڑ دیے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رنگ پانی میں آیا کہاں سے. ابھی وہ حیرانی سے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے لگا اس کے منہ میں کچھ آیا ہے. وہ فوراً سے آگے بڑھ کر بیسن پر جھکی اور ابکائی کی. اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھا پسینے سے شرابور تھا. وہ رنگ نہیں تھا، وہ خون تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا، اور اب خون کی الٹی. وہ بہت ڈر گئی تھی. کیا اس پیٹ کے درد کو اس نے اگنور کر کے کچھ غلط کر دیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے. مغرب کا وقت ہونے والا تھا. قرۃ العین کے کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور اس میں ملے ان گلاب اور کلیوں کے پھولوں کی خوشبو نے کمرے کو معطر کر دیا تھا جو اس نے پیچھے پلاٹ میں لگا رکھے تھے. وہ عصر کی نماز اور شام کے اذکار سے فارغ ہو کر پلنگ پر کاغذ اپنے سامنے بکھیرے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی، آنکھیں بند کر کے ہیڈ فونز پر قاری عبدالعزیز الزہرانی کی تلاوت سن رہی تھی. ان کی آواز میں اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ سننے والے کا دل خشوع سے بھر جاتا تھا. وہ اکثر سوچتی تھی کہ ذہنی سکون کے لیے اسپیکرز، بوفرز، ہیڈ فونز پر فل والیوم میں سانگ سننے والے اگر انہی آلات پر قرآن کی تلاوت سمجھ کر سن لیں تو ان کا دل دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھیں بہہ پڑیں، دل سکون سے بھر جائے. یہ ایسا پراثر کلام ہے. اچانک اس کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی. اس نے آنکھیں کھول کر آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تو معاذ تھا. اس کی عادت تھی وہ گھر ہو یا کمرہ اپنے آنے سے پہلے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا کرتا تھا تاکہ اندر والا جان لے. وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا. اس کے پرنور چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی سے پانی کے قطرے موتیوں کی مانند ٹپک رہے تھے. ماتھے کے محراب سے عجیب نور پھوٹتا تھا. وہ قمیص کی فولڈ کی ہوئی آستینیں نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر سلام کرتے ہوئے قرۃ العین کے پاس آ کر بیٹھ گیا. کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے بھیا جیسے نیک شوہر ملیں گے. ذہن میں ایک ہلکی سی جھلک آئی اس لڑکی کی، مگر اس نے جھٹک دیا. اسے اپنے جوان بھائی کو دیکھ کر بہت رشک آتا تھا. وہ پیار سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے نیک زوج کی دعا کرنے لگی. اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 74. ایسے کیا دیکھ رہی ہیں جناب؟ زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ ازلی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ معاذ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. معاذ کی بے اختیار ہنسی نکل گئی. بے شک تعریف اس رب کی جس نے مجھے بنایا. اس نے لفظ مجھے پر زور دے کر ہنستے ہوئے کہا. خوش فہمیاں لوگوں کی. ہاں، جیلس ہوتی ہو مجھ سے؟ مجھ جیسی گناہ گار کی کیا اوقات، استغفر اللہ. وہ اس بات پر یکدم سنجیدہ ہو گیا. پتہ ہے بھیا، ابو کے بعد امی بہت اداس رہتی ہیں. اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں، مگر کبھی کبھی حکمتیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی. دل بس ڈگمگاتا ہی رہتا ہے. اینی، اللہ پر بھروسہ رکھو. ضروری تو نہیں کہ وہ اپنی ہر حکمت دکھائے.
بعض دفعہ ہمارا ایمان بالغیب بھی آزمایا جاتا ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا اس پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا، بنا کوئی سوال کیے خود کو جھکا دینا۔ میں سمجھ سکتا ہوں امی کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ میں نے انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ انہیں تمہاری فکر بھی بڑھ گئی ہے اب۔ میری؟ کیوں؟ تمہاری شادی کی۔ انہیں یہ فرض اب ابو کے بغیر پورا کرنا ہے تو اسی کا بوجھ انہیں تھکا رہا ہے۔ ماس کی بات سن کر قرۃ العین ایک دم اداس ہو گئی، آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں 1 مہینے پہلے کا سارا منظر گھوم گیا، جب اس کے بھائی نے والد کی شہادت کی خبر دی تھی۔ وہ جنگ زدہ علاقوں میں امت مسلمہ کی مدد کرنے والی ایک تنظیم کے کارکن تھے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کافر دشمنوں سے بچاتے بچاتے اپنی جان دے دینا کسی اعزاز سے کم نہ تھا، اور یہ بات عینی اور اس کی والدہ بخوبی جانتی تھیں۔ یہ خبر سننے کے بعد کچھ لمحات کے لیے تو دونوں ماں بیٹی سکتے میں آ گئیں، خالی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو تو کبھی ماس کو دیکھتیں۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں امی، اور اس سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ابو کے درجات بلند فرمائیں، آمین۔ پتہ نہیں کیا اثر تھا، کیا یقین تھا ان الفاظ میں کہ دونوں ماں بیٹی نے کوئی شکوے والی بات نہیں کی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھیں اور وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں جائے نماز بچھا کر نفل ادا کرنے لگیں۔ وہ اللہ کے اس حکم اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 45 پر عمل کرتے ہوئے روتی جاتی تھیں، نماز ادا کیے جاتی تھیں۔ نہ جانے کتنے نوافل انہوں نے ارد گرد سے بے خبر روتے ہوئے ادا کیے۔ معاذ جانتا تھا یہ وقت بہت نازک ہے، مگر وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیے جا رہا تھا کہ اس کی بہن اور والدہ نے اتنی بڑی مشکل کے وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسے اللہ سے صبر کے بدلے بہترین اجر کی امید تھی۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے، سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ وہ روتے ہوئے دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ ہم راضی ہیں آپ کی رضا پر، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس سخت غم کے موقع پر میں وہی الفاظ کہتی ہوں جو آپ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، مگر زبان سے وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے، اللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم ابو سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ پلیز وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، ہم ایک دوسرے سے بہترین حالتوں میں جنت کے اعلیٰ مقام پر ملیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رضا پر راضی کر دیں، صبر انڈیل دیں، پلیز اللہ تعالیٰ صبر انڈیل دیں۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور سسکتی جا رہی تھی۔ باپ کا ہنستا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا تھا۔ دکھ تو یہ تھا کہ آخری دفعہ بھی انہیں دیکھنے سے آنکھیں محروم رہ گئیں، مگر وہ اللہ کی رضا میں سرگرداں خود کو سنبھالنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کیوں نہ صبر دیتا ایسے لوگوں کو، کیوں نہ تھامتا انہیں جو اس کی خاطر اس کے دیے ہر فیصلے پر خود کو جھکا لیتے ہیں۔ خواہ اپنے نفس پر کتنا ہی بھاری ہو، کبھی شکوہ نہیں کرتے، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے۔ ایسوں ہی سے تو وہ محبت کرتا ہے، ایسوں ہی کے ساتھ تو اس کی معیت خاص ہوتی ہے۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں تیار ہو جائیے، شام کو حیدر بابا کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ سغرا نے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ جو کہ سوچوں میں گم اپنی کتابیں بک شیلف میں درست کر رہی تھی، سغرا کے اچانک آنے پر چونک پڑی۔ حیدر بھائی کے لیے؟ یہ بات کب شروع ہوئی؟ فاطمہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، بڑی بی بی جی تو 2 دن سے تیاری کر رہی ہیں شاید، حیدر بابا نے پرسوں ہی انہیں بتایا ہے۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں شام کے لیے؟ ہاں نہیں، میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں، آپ چلی جائیے۔ کیسے بتاؤں ماما کو؟ تکلیف اب بڑھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ نے جاتی ہوئی سغرا کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو اب تک دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ سغرا تب سے مسز ریان کے گھر کام کرتی تھی جب سے فاطمہ پیدا ہوئی تھی۔ تب سغرا کنواری اور جوان لڑکی تھی۔
اب اس کے 6 بچے پیدا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسز ریان کی کوٹھی کی پچھلی سائڈ پر بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ بہت ایماندار اور خلوص والی عورت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماما، آپ نے بتایا ہی نہیں حیدر بھیا کے متعلق۔ تم گھر بیٹھو تو کچھ بتاؤں، تمہاری تو اپنی زندگی ہے، کسی اور سے کیا لینا دینا۔ فاطمہ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسز ریان کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے آئیں۔ وہ صبح کو ڈانٹ سن چکی تھی، اس لیے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مسز ریان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال اسٹریٹ کرنے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے فاطمہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، خیر، تمہارے بھائی کی پسند ہے، ڈاکٹر ہے۔ تمہارے بھائی کو تو ویسے بھی ڈاکٹر چاہیے تھی، اس نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں خود ڈھونڈوں گا۔ تصویر دکھائی تھی حیدر نے، پیاری بھی ہے، آج انشاءاللہ دیکھ کر آؤں گی۔ اگلے ہفتے تمہارے بابا آ رہے ہیں، پھر ہم سب جلد ہی فائنل کر دیں گے، شاید لڑکی والوں کو بھی جلدی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ سب بہتر کریں، بھائی کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دکھائیں، آمین۔ مسز ریان نے ڈائی شدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فاطمہ کی اس بات کو بالکل اگنور کرتے ہوئے پوچھا، خیر، تم آج کیا پہن رہی ہو؟ وہ جو پچھلے ویک ڈیزائنر سے تمہارے لیے آؤٹ فٹ منگوایا تھا نا، لیمن کلر کا، وہ تم پر سوٹ کرے گا، وہ پہن لو اور سنو، اچھے سے تیار ہو کر جانا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں مسز ریان کا فون بجا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ کیا بتانے آئی تھی اور اب کیا نئی آزمائش اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مسز ریان فون سننے میں مصروف ہو گئیں۔ فاطمہ اداس چہرہ لیے ان کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے نیچے اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری سے اپنا نیا عبایا نکال کر ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ سورۃ النور، آیت نمبر 40۔ سورہ نور کی آیت اس کے کانوں میں گونجی۔ نور، وہ کیسے خود کو نور سے محروم کر دے، وہ نور جو خود کو اللہ کے لیے چھپائے بغیر نہیں ملتا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہاتھ میں پکڑے نرم و ملائم سیاہ عبایا پر گر کر جذب ہو گیا۔ 2 ماہ سے شروع ہوئی شادی کی تیاریاں آج اپنے اختتام پر پہنچ چکی تھیں۔ آج رات نائلہ کی رخصتی تھی۔ شہریار اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا، مگر اس کی ماں اسے کچھ بھی بولنے نہیں دے رہی تھیں۔ اگر وہ کچھ کہنے بھی لگتا تو بس ایک ہی جملہ کہتی، تو نے کون سا بہن کے لیے اچھے رشتے دکھا دیے ہیں جو اب تیرے کہنے پر اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ یہ سن کر وہ سر جھکا لیتا، درست ہی تو کہہ رہی تھیں اماں، کہاں ملتے تھے آج نیک اور شریف لڑکے، نہ اس کا سوشل سرکل بڑا، نہ اس کی بہن دیندار، واقعی کہاں سے ڈھونڈتا وہ، اس لیے خاموش ہو جاتا۔ کیسی لگ رہی ہوں شہریار؟ رات کو وہ کرائے کی گاڑی پر اسے پارلر سے لینے گیا۔ پارلر کے دروازے سے نکلتی نائلہ تو کسی اور ہی جہاں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر شادی کا الگ ہی روپ ہوتا ہے۔ اسی روپ میں ڈھلی وہ معصوم اور شرمائی ہوئی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ بہت خوش رکھے تمہیں، شہریار نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خوش ہونا شہریار، میرے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اور اماں خوش ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، شاید آنکھوں میں آنے والی نمی چھپانا چاہ رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کتنی پیاری بہو ملی ہے زنیرہ کو، عزیر تو بڑا خوش قسمت نکلا، مگر غریب گھر کی لڑکی ہے، پتہ نہیں زنیرہ نے اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں کیوں نہیں رشتہ کیا عزیر کا۔ زنیرہ بڑی چلاک ہے، چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ذرا دب کر رہتی ہیں نا، اسی لیے اس نے سوچ سمجھ کر ہاتھ مارا ہے۔ شہریار شادی ہال میں مختلف عورتوں کے کامنٹ سن کر مزید پریشان سا ہو رہا تھا۔ ان سب کی نظریں اسٹیج پر تھیں جس پر نائلہ اور اس کا شوہر عزیر مل کر کیک کاٹ رہے تھے۔ اسٹیج کے آگے بلا کا طوفان تھا، لوگ دھڑا دھڑ اس جوڑے کی تصاویر لینے میں مشغول تھے۔ شہریار کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک ایک کا کیمرہ اور موبائل پکڑ کر توڑ دے۔ اسے اس لمحے انتہا کی بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، یا شاید کر نہیں پا رہا تھا۔ اماں،
کیا دلہن بن کر عورت نمائش کی دکان بن جاتی ہے؟ دل گھٹن سے بھر چکا تو بے بس ہو کر شہریار اپنی ماں سے پوچھنے لگا، جو اسٹیج کے سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی اور داماد کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ چپ کر جا، اب بندہ کیا خوشی بھی نہ منائے؟ اس کی ماں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، یہ دلہن کا بھائی ہے۔ ہیں؟ یہ تو مولوی لگتا ہے۔ مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے ہیں سب۔ ان کو بس مسجد اور مدرسوں میں ہی دین یاد آتا ہے، ورنہ بہن کی شادی ایسی جگہ کرتا۔ براتیوں میں سے دو عورتیں شہریار کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کے متعلق باتیں کر رہی تھیں جنہیں اس نے سن لیا تھا۔ اس لمحے اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ پیچھے مڑے بغیر اس نے دکھ بھری ایک نظر اسٹیج پر بیٹھی بہن اور داماد پر ڈالی، جو اب ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے کیک کھلانے میں مصروف تھے۔ ارد گرد کھڑے لڑکے واہیات قسم کی ہوٹنگ اور چیخو پکار کر رہے تھے، جیسے اس رومانٹک سین سے محظوظ ہو رہے ہوں۔ بیک پر لگا ہلکا میوزک اور عورتوں کے لگائے پرفیومز کی خوشبو سے ماحول مہکتا جا رہا تھا۔ ہلکی تیز ہوتی روشنیاں اس مخلوط فنکشن میں بیٹھے ہر مرد و عورت کے جذبات شہوت کو ابھار رہی تھیں۔ ہال اندر باہر سے جگمگا رہا تھا۔ ویٹرز کھانا سرو کرنے میں مشغول تھے۔ شہریار کا اندر مزید سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے باہر آ گیا۔ باہر قدرے سکون تھا۔ لان میں آ کر وہ ہال کی اوٹ میں بنی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دھڑکن تیز تھی، آنسو گویا حلق میں پھنس چکے تھے۔ اس نے تاریک آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جہاں جھلملاتے ستارے بھی شاید اس سے خفا لگ رہے تھے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دینا۔ آج میری بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے تیرے دین پر نام آ گیا۔ آنسو چھلک کر باہر نکل پڑے تھے۔ اسے اس بات کا اتنا دکھ نہیں تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے قرض لے کر بہن کا مہنگا جہیز بنایا تھا۔ اسے زیادہ افسوس تھا تو اس بات پر کہ وہ کیوں نہیں اس کے لیے دیندار لڑکا ڈھونڈ سکا، وہ کیوں نہیں اپنی بہن کو پردہ کروا سکا، وہ کیوں نہیں کچھ کر سکا جب غیر مرد اس کے سامنے نمائش بنی بیٹھی اس کی بہن کی تصویریں اپنے موبائلز میں محفوظ کر رہے تھے۔ کس کس اینگل سے لے رہے تھے، کس کس اینگل سے دیکھیں گے۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹنے لگا۔ وہ مزید سوچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہال کے دروازے کی اوٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ ایک مرد عورتوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے ہیں۔ انہیں دین تو بس مسجدوں اور مدرسوں میں یاد آتا ہے۔ ان کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ یکایک اس کی نظر لان میں بیٹھی دو برقعے دار خواتین پر پڑی۔ ان کی پشت شہریار کی طرف تھی۔ اس کے دماغ سے اچانک سے سب غائب ہو گیا۔ کیا یہ نائلہ کی شادی پر آئی ہیں؟ اگر ہاں تو یہ اس وقت اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے۔ وہ دونوں خواتین مکمل پردے میں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، مگر جسامت کے لحاظ سے ایک جوان لڑکی لگ رہی تھی اور دوسری کچھ عمر رسیدہ۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا تاکہ ان سے پوچھ سکے کہ رات کے اس وقت جب سب خواتین اندر ہیں وہ باہر کیوں بیٹھی ہیں، کہ یکایک پیچھے سے آواز آئی، شہریار بھائی، آپ تو شادی پر بلا کر ہمیں بھول ہی گئے۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، وہ معاذ تھا۔ اوہ، بہت معذرت یار، تم باہر کیوں ہو؟ اندر کھانا سرو ہو رہا ہے۔ ہاں بس، سب خیریت ہے نا؟ شہریار نے معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ پیچھے ہال کے اندر لڑکے لڑکیوں کی آوازوں اور قہقہوں کا شور اٹھ رہا تھا۔ شاید دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی جو شہریار کی خالہ کی بیٹی نیلم اور اس کی بہنیں کر رہی تھیں۔ ہاں ہاں الحمدللہ بھائی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس نماز پڑھ کر آیا تھا تو ادھر ہی بیٹھ گیا، معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نماز کا نام سن کر شہریار کو شرمندگی ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنی خوشی کے موقعوں پر سب سے پہلے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خوشیاں سلامت رکھے۔ آج اس نے شادی کے کاموں کی وجہ سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اچھا چلیں اب اندر چلتے ہیں، شہریار نے شرمندگی چھپاتے ہوئے معاذ کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں شہریار، میں اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں معاذ؟ شہریار حیران ہوا۔ بھائی بس، آپ کو تو پتہ ہے نا،
میوزک اسلام میں حرام ہے، اوپر سے پھر یہ شادیوں کا کمبائنڈ سسٹم، جوان لڑکے لڑکیاں اور وہ بھی اکٹھے، اور ان کے لباس، نظروں اور کانوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں۔ پھر ان چیزوں کا ڈائریکٹ اثر روح پر پڑتا ہے، ایمان پر پڑتا ہے، نمازیں خشوع سے خالی ہو جاتی ہیں۔ مجھے اپنا ایمان بہت عزیز ہے، اس لیے میں ان سب سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ معاذ نے اداسی بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے افسوس تھا اس نوجوان نسل کی اس غفلت بھری زندگی پر۔ بے حیائی کے اس دور میں یوسف علیہ السلام کی سی روش اختیار کرنے والے بازی جیت جاتے ہیں، خواہ ایمان کی ہو، دلوں کی ہو یا جنتوں کی۔ اوہ، میں بہت معذرت چاہتا ہوں معاذ۔ شہریار نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں۔ ارے، آپ کیوں معذرت کر رہے ہیں شہریار بھائی؟ کوئی بات نہیں۔ اچھے برے کا علم تو سب کو ہے نا، بس شیطان نے انہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا کر رکھا ہے، انہیں غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں پاکستان کے ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان میں بہت پوٹینشل، بہت خیر رکھی ہے۔ دیکھو، جو انسان کسی دوسرے انسان یعنی نامحرم کی محبت میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ جان دینے کی حد تک جا سکتا ہے، مال کی محبت میں خود کو دن رات تھکا سکتا ہے، اولاد کی محبت میں راتیں جاگ سکتا ہے، سوچو اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جنت کو پانے کا شوق لگ جائے، جہنم سے بچنے کا خوف لگ جائے، تو کیوں نہ وہ اپنی زندگی اپنے رب کے نام کرے گا۔ وہ اس کی محبت میں خود کو تھکانے، راتوں کو جگانے، حتیٰ کہ جان دینے تک کو تیار ہو جائے گا۔ بس ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ مگر معاذ، کیا دوسرے ہی لوگ ان کو پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑیں گے؟ ہاں، دوسروں کو گہری نیند سے جگانے کے لیے پہلے تو انہی کو ہی کوشش کرنی پڑتی ہے نا، جو خود جاگ رہے ہوں، اور جو جاگنا نہ چاہے بار بار جگانے پر۔ شہریار نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں پھر بھی اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، البتہ ہدایت کا معاملہ تو واقعی دو طرفہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنا پیغام پہنچایا تھا، جنہوں نے جاگنا پسند کیا انہوں نے غفلت کی زندگیاں چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہوں میں وقف کر دیا، اپنے جسم اس کی رضا پانے میں گھلا دیے۔ مگر جنہوں نے جاگنے کو پسند نہ کیا، غفلت اور نفس پرستی کی زندگی میں رہنا چاہا، انہیں انبیاء کے پیغام، معجزوں، کتابوں تک نے فائدہ نہ دیا۔ کفار مکہ کی مثال سامنے ہے، یعنی قصوروار تو پھر انسان ہی ٹھہرا، بالکل وہی ٹھہرا۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب انسان کی چوائس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے، دنیا اور اس کی فانی زندگی یا دین اور آخرت کی کامیابی۔ شہریار کے پاس مزید کوئی جواب نہیں تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آتا ہوں۔ معاذ نے شہریار کے پیچھے کسی کو ہاتھ بلند کر کے اشارے سے کہا۔ شہریار نے اس کے اشارے کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی برقع پہنی خواتین معاذ کی طرف متوجہ تھیں۔ یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ شہریار نے فوراً معاذ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، آپ بھول گئے، آپ نے مجھے فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا تھا، معاذ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، مجھے واقعی یاد نہیں رہا۔ جی، وہ میری والدہ اور بہن ہیں۔ پھر وہ باہر کیوں ہیں؟ اندر امی اور سسٹر سے مل لیتی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ شہریار، جس ریزن سے میں باہر ہوں وہ بھی انہی وجوہات پر باہر بیٹھی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے معاذ، تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری فیملی دین پر عمل پیرا ہے۔ کاش میں بھی اپنی فیملی کو اس طرف لا سکتا تو آج یہ سب اندر نہ ہو رہا ہوتا۔ میرے باہر آنے کی وجہ بھی یہی سب فحاشی تھی، شہریار نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ شرمندگی کا ایک آنسو گر کر نیچے گھاس میں چھپ گیا۔ پیچھے ہال میں چیخوں، قہقہوں اور تالیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ان کو بدل سکتا ہے اسی سے مدد مانگو۔ شہریار معاذ کے گلے لگے بس سر ہلا کر ہی رہ گیا۔ وہ ندی کے کنارے سبز گھاس پر بیٹھی، پانی میں نیلے آسمان اور اس میں تیرتے سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کا عکس دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہی تھی۔
تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی کو ندی کے پانی میں ڈال کر ہلاتی، جس سے پانی پر ارتعاش پیدا ہوتا۔ آسمان کا بنا ہوا وہ خوبصورت سا عکس ہل جاتا۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، اس کا وزن بہت گر چکا تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مگر مسکراہٹ ویسی ہی گہری تھی۔ ارد گرد بنے سیاہ حلقوں میں موجود آنکھوں کی چمک اب بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے دل کے گہرے رازوں کی عیاں لگتی تھیں، مگر ہر ایک کے پاس ایسی نگاہ نہ تھی کہ ان رازوں کی حقیقت کو پا سکے۔ سیاہ بایا میں ملبوس، چہرے پر نقاب ڈالے وہ اس باغ میں اکیلی بیٹھی تھی۔ پیچھے بہت دور اس کے والدین بینچ پر بیٹھے اداس لہجے میں اس کو پیچھے سے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، مگر وہ اتنے دور تھے کہ فاطمہ کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن، معصوم سی گڑیا، پانی سے کھیلنے میں مگن تھی۔ میں نے سنا تھا جب محبت ہوتی ہے تو ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر محبوب کی یاد آتی ہے، اس کی یاد میں لب خود ہی مسکراتے رہتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی محبت ہو گئی ہے اللہ۔ اب کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر مجھے آپ یاد آتے ہیں۔ آپ کی یاد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ چار سو پھیلے اس وسیع نیلے آسمان کو دیکھ کر، آنکھوں کو بھاتی ہری گھاس کو دیکھ کر، ندی کے اس ٹھنڈے اور نیلے پانی کو دیکھ کر، آس پاس بکھرے ان رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر، ٹھنڈی گدگداتی ہوا، مجھے یہ سب آپ کی یاد ہی تو دلاتے ہیں اللہ۔ ہاں اللہ، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ گہری ہوتی دلکش مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں سے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے سرگوشی کی۔ میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں امی؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس کی بہن کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ وہ دیندار ہوتا تو اپنے گھر میں یہ سب بے حیائی ہونے نہ دیتا۔ اینی، تم نے کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اگر تمہارا بھائی اس رشتے کے حق میں ہے تو تمہیں بھی بھروسہ ہونا چاہیے اپنے بھائی کی پسند پر۔ نائلہ کی شادی کے 3 ماہ بعد شہریار کی والدہ نے شہریار کے مجبور کرنے پر ماس کے گھر آ کر قرۃ العین کا رشتہ مانگا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے شہریار کو نائلہ کی شادی پر دور سے دیکھا تو تھا، مگر مکمل طور پر جانتی نہ تھیں۔ قرۃ العین اچانک سے اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اس نے تو نیک اور عالم شوہر کے لیے دعائیں کی تھیں، جو اس کے دین میں اس کو آگے بڑھاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پر لے چلتا، مگر یہ مجھے بھائی پر بھروسہ ہے امی، مگر اس انسان کے دین پر نہیں۔ تم ججمنٹل ہو رہی ہو اینی، پیچھے کھڑے معاذ نے کہا۔ غالباً کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اینی کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ تم کیسے کسی کی پارسائی کو جج کر سکتی ہو؟ اگر وہ ایک موقع پر دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ایمان والا نہیں رہا؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا بھیا۔ جو بھی مطلب تھا، مجھے آدھا سال ہو گیا ہے اس کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ میرے ساتھ مل کر قرآن سیکھتا ہے، وہ فرائض کا پابند ہے، وہ اپنی ذات پر مکمل طور پر دین نافذ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس نے بری صحبت، فلمیں، گانے، سگریٹ، حرام کمائی، ہر چیز چھوڑ دی ہے۔ اسے پردے دار اور دیندار بیوی چاہیے۔ کیا یہ اس کی دین سے محبت نہیں؟ قرۃ العین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے اپنے کہے پر افسوس ہوا۔ کسی کو مکمل جانے بغیر اس کی ذات کا ایک پہلو دیکھ کر، اس کی ایک خامی دیکھ کر، وہ کیوں ایسے رائے قائم کر گئی، اور رائے کے بعد ایسے الفاظ زبان پر؟ سوری بھیا، اٹس اوکے۔ اپنے کہے پر استغفار کرو، اور ہاں، استخارہ کرنا۔ امی آپ بھی استخارہ کیجئے گا۔ میں بھی کر چکا ہوں اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ بہت سنجیدگی سے یہ بات کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ قرۃ العین اور اس کی امی ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھنے لگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے مسکرا کر جھکتے ہوئے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کب آیا میرا بیٹا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ریان صاحب نے فاطمہ کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مسز ریان بھی پاس بیٹھی، اسے اداس مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھیں۔ جی بابا، بس ابھی آئی۔ آپ لوگوں کو شاید ڈسٹرب کر دیا۔ آپ بھی کہتے ہوں گے ہمیں اتنی خوبصورت جگہ پر بھی سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارنے دیتی یہ لڑکی۔
فاطمہ نے شرارتی سی ہنسی ہنستے ہوئے اپنا نقاب نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ماما بابا دونوں نے بلند آواز میں قہقہا لگایا، مگر اس باغ کے ہر شجر، ہر پرندے نے ان کے اس قہقہوں میں اداسی کو محسوس کیا تھا۔ کچھ تھا ان کے قہقہوں میں جو ان کے ٹوٹے دلوں کی غمازی کر رہا تھا۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہم دونوں کا سکون تو تم ہو بیٹا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ریان صاحب نے فاطمہ کے سر کو چومتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ میرے اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی دیں، آپ دونوں کو جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں۔ فاطمہ نے اپنے بابا کے گلے لگے ہوئے ہی مسز ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ کو بھی۔ مسز ریان بس اتنا ہی کہہ پائیں اور اس سے نظریں پھیر کر آسمان کی طرف دیکھنے لگیں۔ شاید وہ آنکھوں میں تیرتا درد اپنی بیٹی سے چھپانا چاہتی تھیں، یا شاید وہ اس کی دی ہوئی زندگی کی دعا واپس اسی کو دے کر آسمان والے کی طرف سے قبولیت پانے کی منتظر تھیں۔ بابا، ہاسپٹل جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں؟ فاطمہ نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والد سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ جی میری جان۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جائے نماز پر ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑا غلام دو زانو ہو کر بالکل بے بس ہوتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ قرۃ العین اس نے ساری رات اس پہر کے انتظار میں کروٹیں بدلتے گزار دی تھی کہ جب اس کے رب نے آسمان دنیا پر آنا تھا۔ یا اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تیری کمزور بندی تیرے در کی محتاج ہوں، جس کے پاس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، جسے تیرے سوا کوئی سمجھتا نہیں، جسے تیرے سوا کوئی نہیں تھام سکتا۔ اے میرے خالق، میں تیری ادنا سی مخلوق، تیرے اتنے بڑے کائنات کے نظام میں میری اوقات ہی کیا؟ سولر سسٹم کے ایک چھوٹے سے سیارے میں، چھوٹے سے بر اعظم کے ایک چھوٹے سے ملک کے ایک چھوٹے سے شہر کی ایک چھوٹی سی گلی میں بنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تجھے پکارنے والی تیری ادنا اور حقیر سی بندی۔ اے وہ رب جو الودود ہے، اے وہ رب جو العلیم ہے، اے وہ رب جو اللطیف ہے، آپ سے میرا در چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں کس کے پاس جاؤں اللہ؟ آپ کی ذات کے علاوہ اور کون ہے جو میری دعا سن سکے؟ آپ کے سوا کون ہے جو میری مشکل حل کر سکے؟ میں آپ کے سوا کسی کو نہیں پاتی اللہ۔ اے میرے پروردگار۔ اس کی سسکتی آواز سے کمرے کی ہر چیز عاجزی سے جھکی جا رہی تھی۔ مجھے تھام لینا، مجھے بتا دینا پلیز، مجھے جواب دینا۔ آپ نے مجھے کبھی خیر سے محروم نہیں کیا اللہ۔ مجھے یقین ہے اگر آپ نے میرے حق میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ پھر اللہ جی، اے میرے مالک، کیوں اس غلام کا دل تھم نہیں رہا؟ آپ اسے تھام لیں اللہ، پلیز۔ روتے ہوئے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اس نے تہجد کے نوافل کے بعد استخارہ کے 2 نفل پڑھے تھے۔ اسے شہریار کے رشتے کے حوالے سے اللہ سے خیر طلب کرنی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو شادی کو صرف ایک انجوائمنٹ، رومانس اور فینٹیسی کی چیز سمجھتی ہیں۔ اس کے لیے شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا فیز تھا، جس پر اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کی آخرت کا انحصار تھا۔ بلا شبہ صحبت اثر رکھتی ہے، اور زوج کی صحبت تو بہت زیادہ۔ اس کی نسل کے دین کا انحصار اس کے زوج پر تھا۔ اسے تو نسلوں کو اسلام کی سربلندی کی راہ میں لگانا تھا، اس لیے اس کا فکر مند ہونا بجا تھا۔ اس نے آنسو صاف کر کے دوبارہ ہاتھ اٹھائے۔ اسے یقین تھا استخارے پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ طبرانی۔ وہ استخارے کی مسنون دعا پڑھنے لگی۔ اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتی ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتی ہوں، اور میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قوت نہیں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتی،
اور آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام یا شخص میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دیں، اسے میرے لیے آسان کر دیں، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام یا شخص میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے، تو اسے مجھ سے پھیر دیں اور مجھے اس سے پھیر دیں اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دیں جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دیں۔ صحیح بخاری 6382۔ وہ دعا مانگتی جا رہی تھی اور آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اسے اس دعا پر یقین تھا، بہت زیادہ یقین۔ اسے پتہ تھا اب اس کا رب اسے بھلائی سے ہی نوازے گا۔ اللہ مجھ پر رحم فرمائیں، میرے لیے بھلائی کے راستے کھول دیں۔ میں نے اپنے زوج کی شکل میں ہمیشہ آپ سے آپ کا محبوب بندہ مانگا ہے، وہ بندہ جو مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہو، وہ جو آپ کو محبوب ہو، وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کے راستے پر چلائے، وہ جو میرے ایمان کا، میری روح کا ساتھی ہو، وہ جس کی صحبت مجھے آپ کی محبت میں شدید کر دے، وہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ سے یہی مانگا ہے۔ میں اس شخص یعنی شہریار کو نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں۔ پلیز مجھ پر رحم فرمائیں، میں محتاج ہوں اس خیر کی جو آپ میری طرف نازل فرمائیں۔ اللہ پلیز ارحمنی، مجھ پر رحم کریں۔ اس نے روتے ہوئے درود شریف پڑھ کر دعا مکمل کر لی۔ دل اب قدرے پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ کوئی بوجھ تھا جو دل سے اتر گیا۔ سوجی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی اور قرآن اٹھا کر پڑھنے کے لیے جائے نماز پر ہی بیٹھ گئی۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ فجر کی اذانیں ہونے تک تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنا کل کا چھوڑا ہوا سبق کھولا کہ آگے پڑھ سکے۔ جیسے ہی صفحہ کھلا تو سامنے موجود آیت پڑھ کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے، دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آنسو جو ابھی چند لمحے پہلے تھمے ہی تھے، پھر کسی سیلاب کی طرح رواں ہو گئے۔ ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ اوہ میرے پیارے اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ قرآن سینے سے لگائے سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عرش والے نے ہمیشہ کی طرح آج پھر اسے تھام لیا تھا، اس کی پکار کو سن لیا تھا، اسے جواب دے دیا تھا۔ وہ انہی سوجی ہوئی گیلی سرخ آنکھوں کے ساتھ بار بار اس آیت کو دیکھتی، اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتی اور روتی جاتی۔ اس کے بعد اس نے کئی صفحے پلٹ دیے۔ آگے سورہ نور کھلی تھی، اس کی فیورٹ سورت۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ تھا جس پر اس کی نگاہ جا کر ٹک گئی۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ اللہ، میں نے آپ کے لیے خود کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یونیورسٹی کے ماحول میں آپ جانتے ہیں نا کتنا مشکل تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اس بے حیائی کے ماحول میں خود کو صرف آپ کی خاطر پردے میں لپیٹ کر رکھنا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اس نے روتے ہوئے سرگوشی کی، گویا اس کا رب اس کے سامنے ہی محبت سے اسے دیکھ رہا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے مزید آگے صفحات پلٹے۔ اور غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھو، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں میں تمہارے پھرنے کو بھی یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 217 سے 220۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاکڈ تھی، مگر قدرے پرسکون۔ آنسو سکون سے بہہ تو رہے تھے مگر دل ٹھہر چکا تھا۔ وہ جواب پا چکی تھی۔ اس کے لیے اس کے رب نے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ انسان کا انتخاب کیا تھا۔ اسے بس توکل کرنا تھا اپنے رب پر۔ بے شک اس سننے والے کی طرف اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ بے شک یہ اللہ کی طرف سے جواب ملنا اس پر بہت بڑا انعام تھا۔